بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 3 تلک الرسل، اور آج ہم پڑھیں گے اس پارے کا آخری رکوع نمبر 9 ہے ہمارا، جو کہ آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 91 تک۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب سے پہلے اس کا مختصر خلاصہ کریں گے، اس کے بعد اس کا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت، اور اس کے بعد ہم انہی آیات کی تطبیق کریں گے۔ اس رکوع کی 11 ہی آیات ہیں۔ آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 81 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول الى آخر یہ آیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے، یعنی ہر نبی کے بعد جب دوسرا نبی آئے اور وہ اس کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے انبیاء کرام کے ساتھ۔ ہمیں آگے فرماتے ہیں قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ۔ دین حق کی اصل عظیم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تمام نبی جتنے بھی ہیں ایک ہی دین کے داعی ہیں، ان کا کلمہ توحید ہی تھا، وہ لا الہ الا اللہ کی ہی دعوت دیتے تھے اور ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے تھے۔ دوسرا یہ کہ جب اللہ کا دین ایک ہے، تمام انبیاء ایک ہی دین کے مختلف کڑیاں ہیں، تو جو کوئی ان میں تفریق کرتا ہے، ایک کو مانتا ہے دوسرے کو انکار کرتا ہے، وہ حقیقت میں پورے سلسلے ہدایت کا ہی منکر ہے، یعنی کسی ایک نبی کا بھی انکار کیا تو پورے سلسلے نبوت کا انکار کر دیا۔ اللہ کا دین قوانین فطرت کی اطاعت کا نام ہے۔ زمین و آسمان میں جس قدر مخلوق ہے سب اللہ کی اطاعت کر رہی ہے۔ اب چونٹیاں بھی ہیں، حشرات و نباتات بھی ہیں، درخت بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، جن و انس بھی ہیں، اور بے شمار مخلوقات۔ آپ دیکھیے کہ دریا کی تہوں میں کتنی قسم کی مخلوق ہے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی دریا کو حکم دیا ہوا ہے کہ وہ ایک جگہ ساکت ہے، یعنی کچھ مخصوص علاقوں میں۔ اگر اس کو اللہ کا حکم نہ ہوتا کہ وہ ٹھہرا رہے تو وہ شہروں کی طرف ہر وقت پانی ہوتا، اور اس کے اندر جتنی مخلوق ہے پھر انسانوں کا کیا بنتا۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تمام مخلوقات ہیں اور یہ اس کے قدرت نظام کے تحت ہی چلتی ہیں، سب اللہ کی اطاعت کر رہی ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے قانون فطرت کا انکار کرتا ہے تو اللہ کے سوا کائنات ہستی میں اور کون ہے جس کی راہ پر چلا جائے؟ اللہ کی راہ پر چلنے سے تمہیں انکار ہے جس پر تمام کارخانہ ہستی چل رہا ہے۔ دین اسلام ہی نوع انسانی کے لیے عالمگیر راہ مستقیم ہے۔ جو اس کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن انسانوں نے اسے چھوڑ کر اپنے الگ الگ گروہ بنا لیے ہیں، ہر جماعت دوسری جماعت کو جھٹلانے لگی۔ قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس گمراہی اور فرقہ بندی سے دنیا کو نجات دلائے۔ سچائی کی راہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی یکساں طور پر تصدیق کی جائے اور ان کی تعلیمات کو اپنے لیے دستور العمل بنایا جائے۔ جن لوگوں نے دین حق کی حقیقی ہدایت پا کر پھر دیدۂ دانستہ اس سے انحراف کیا اور سچائی کی کوئی دلیل اور کوئی نشانی بھی ان کے لیے عبرت و بصیرت کا موجب نہ بنی، اور آج بھی محض ضد اور ہٹ دھرمی سے دعوت حق کی معاندانہ مخالفت کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کی کوئی امید نہیں ہے۔ انہوں نے دنیا اور آخرت کے دائمی عذاب کو اور ذلت و رسوائی کو اپنے لیے پسند کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قانون مکافات کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اچھے کو اچھے نتیجے کا سامنا ہوگا اور برے کو برے کا۔ یہ نہ سمجھو کہ آخرت کی سزائیں بھی دنیا کی سزاؤں کی طرح ہیں، اگر مجرم چاہے تو مال و دولت خرچ کر کے بچ جائے، نہیں،
اللہ کی عدالت میں کسی گناہ کے بدلے میں کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہاں اگر تم چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے بدلے تمام دنیا کی دولت دے کر کرۂ ارضی یعنی سونا بھر بھر کے زمین دے دو، تب بھی تم اس سزا سے ہرگز بچ نہ سکو گے۔ پھر الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، توبہ کرنے والوں کے لیے بھی راہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھول رکھی ہیں۔ توبہ اور انابت ایک ایسی چیز ہے جو تمام گناہوں کو محو کر سکتی ہے، بشرطیہ کہ سچی توبہ ہو۔ یعنی پہلی شرط کیا ہے کہ سچے دل کی توبہ ہو، پکے ارادے کی توبہ ہو، اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کے ارادے کی توبہ ہو۔ اور اگر کسی کی حق تلفی کی گئی ہے تو جس کا حق تلف ہوا ہے وہی معاف کر سکتا ہے، یعنی اللہ کے حق میں کمی کرو گے تو پھر اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، اس کے سوا تمہیں کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا۔ الحمدللہ جی، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ تعلیم القرآن سے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کچھ احوال احسن البیان سے۔ ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اس کی زندگی اور دور نبوت میں اگر دوسرا نبی آئے گا تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہوگا۔ ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اس کی زندگی اور دور نبوت میں اگر دوسرا نبی آئے گا تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہوگا۔ جب نبی کی موجودگی میں آنے والے نئے نبی پر خود اس نبی کا ایمان لانا ضروری ہے تو ان کی امتوں کے لیے تو اس نئے نبی پر ایمان لانا بطریق اولیٰ ضروری ہے۔ بعض مفسرین نے رسول مصدقن سے الرسول کا مفہوم مراد لیا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمام نبیوں سے عہد لیا گیا کہ اگر ان کے دور میں وہ آ جائیں تو اپنی نبوت ختم کر کے ان پر ایمان لانا ہوگا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ پہلے معنی میں یہ دوسرا مفہوم از خود ہی آ جاتا ہے، اس لیے الفاظ قرآن کے اعتبار سے پہلا مفہوم ہی زیادہ صحیح ہے، اور اس مفہوم کے لحاظ سے یہ بات بھی واضح ہے کہ نبوت محمدی کہ سراج منیر کے بعد کسی بھی نبی کا چراغ نہیں جل سکتا، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کی اوراق پڑھ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر غضبناک ہوئے اور فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے۔ مسند احمد کی اور سند دارمی کی یہ روایت ہے۔ بہرحال اب قیامت تک واجب الاتباع صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور نجات انہی کی اطاعت میں منحصر ہے، نہ کہ کسی امام کی تقلید یا کسی بزرگ کی بیعت میں۔ جب کسی پیغمبر کا سکہ اب نہیں چل سکتا تو کسی اور کی ذات غیر مشروط اطاعت کی مستحق کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اسر بمعنی عہد اور ذمہ کے ہیں۔ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ اور دیگر اہل مذاہب کو تنبیہ ہے کہ بعثت محمدی کے بعد بھی ان پر ایمان لانے کے بجائے اپنے اپنے مذہب پر قائم رہنا اس عہد کے خلاف ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبیوں کے واسطے سے ہر امت سے لیا، اور اس عہد سے انحراف کفر ہے۔ فسق یہاں کفر کے معنی میں ہے، کیونکہ نبوت محمدی سے انکار صرف فسق نہیں سراسر کفر ہے۔ جب آسمان اور زمین کی کوئی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت اور مشیت سے باہر نہیں، چاہے خوشی سے یا ناخوشی سے، تو پھر تم اس کے سامنے یعنی قبول اسلام سے کیوں گریز کرتے ہو؟ قبول اسلام سے کیوں گریز کرتے ہو؟ اگلی آیات میں ایمان لانے کا طریقہ بتلا کر کہ ہر نبی اور ہر منزل کتاب پر بغیر تفریق کے ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں ہوگا، کسی اور دین کے پیروکاروں کے حصے میں سوائے گھاٹے کے اور کچھ نہیں آئے گا، یعنی تمام سچے نبیوں پر ایمان لانا کہ وہ اپنے اپنے وقت میں اللہ کی طرف مبعوث تھے، نیز ان پر بھی جو کتابیں اور صحیفے ان پر نازل ہوئے ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ آسمانی کتابیں تھیں جو واقعی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں، ضروری ہے۔ گو اب عمل صرف قرآن کریم ہی کے اوپر ہوگا، کیونکہ قرآن نے پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ آگے پھر انصار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک مسلمان مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا ملا، لیکن جلد ہی اسے ندامت ہوئی اور اس نے لوگوں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پیغام بھیجوایا کہ حل لی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ سنن نسائی نے اس کو اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ مرتد کی سزا اگرچہ بہت سخت ہے، کیونکہ اس نے حق کو پہچاننے کے بعد بغض اور اناد اور سرکشی سے حق سے اعراض و انکار کیا، تاہم اگر کوئی خلوص دل سے توبہ اور اصلاح کر لے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کی توبہ قابل قبول ہے۔
اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ ان کی سزا بیان کی جا رہی ہے جو مرتد ہونے کے بعد توبہ کی توفیق سے محروم ہو گئے اور کفر پر ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس سے وہ توبہ مراد ہے جو موت کے وقت ہو، ورنہ توبہ کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے ہر وقت کھلا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں بھی قبولیت توبہ کا اس بات ہے۔ علاوہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار توبہ کی اہمیت اور قبولیت کو بیان فرمایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، سورہ شورى میں بھی فرمایا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، یہ بھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 اور 104 تھی دونوں۔ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے؟ اور احادیث میں بھی یہ مضمون بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے۔ اس لیے اس آیت سے مراد آخری سانس کی توبہ ہے جو نامقبول ہے، یعنی جب سانسیں چل رہی ہیں تب تو توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن مرتے وقت کی آخری وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی ایک اور مقام پر فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، سورہ نساء کی آیت نمبر 18 ہے۔ ان کی توبہ قبول نہیں ہے جو برائی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کو موت آتی ہے تو کہتا ہے میری توبہ۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ وہ جامع ترمذی میں بھی اور جامع صغیر نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک اس پر حالت نزع طاری نہ ہو جائے، یعنی جان کنی کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن ایک ہلکے ترین عذاب والے جہنمی سے فرمائیں گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب نار کے بدلے میں اسے دینا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تجھے اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا جبکہ تو آدم کی پشت میں تھا۔ جس وقت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ان کی پشت سے ان کی اولاد سب اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کر دی تھی، اور جبکہ تو آدم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو شرک سے باز نہیں آیا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ اس نے اگر دنیا میں کچھ اچھے کام کیے بھی ہوں گے تو کفر کی وجہ سے وہ بھی ضائع ہی ہو جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ مہمان نواز اور غریب پرور اور غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا، کیا یہ اعمال اسے نفع دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص وہاں زمین بھر سونا بطور فدیہ دے کر یہ چاہے کہ وہ عذاب جہنم سے بچ جائے تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اول تو وہاں کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں، یعنی وہاں پہ کیا ہوگا کسی کے پاس، اور اگر بالفرض اس کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں اور انہیں دے کر عذاب سے چھوٹ جانا چاہے تو یہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے وہ معاوضہ یا فدیہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح دوسرے مقام پر بھی فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 میں اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی سفارش اس کے فائدہ پہنچائے گی۔ لا بیع فیہ ولا خلال، سورہ ابراہیم آیت نمبر 31۔ اس دنیا میں کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ ہی کوئی دوست ہوگا جو کہ کام آئے گا اس کے۔ تو پھر آج دنیا میں عمل کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ گناہ ہوتے رہتے ہیں لیکن توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ساتھ معافی مانگنی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ انبیاء کرام ہوتے ہی معصوم ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں کم از کم 70 بار سے زائد استغفار کرتا ہوں۔ تو وہ اتنے معصوم نبی، اللہ کے محبوب نبی، وہ 70 بار استغفار کرتے ہیں، کیا ہمیں ایک ایک لمحہ نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہر لمحہ اپنے زبان پہ ہماری استغفار جاری رکھے، آمین۔ الحمدللہ جی، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ، اور اب ہم کرتے ہیں اپنا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ دیکھ لیجیے آیت نمبر 81 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک۔ و اور اذ جب، اخذ لیا، اخذ ہمارے پاس
فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اخذ یأخذ سے، اور اخذ اس کا مادہ ہے۔ اللہ اللہ تعالیٰ نے میثاق عہد پختہ عہد النبیین نبی کی جمع ہے نبیین نبیوں سے پیغمبروں سے لما کہ جو کچھ آتیتو میں نے دی یا میں عطا کروں، باب فعل سے ہے، ای تعاون سے، ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے یہ آتیتو کم تم کو یا تمہیں، من حرف جارہ ہے، سے کتابن کتاب و اور حکمتن حکمت یعنی دانائی، تو قرآن و حدیث اس سے مراد لی جاتی ہے کہ کتاب قرآن ہو گیا اور حکمت حدیث ہوگی۔ ثم پھر جاءکم جاء آئے، جاء یجیء سے جیء اس کا مادہ ہے، اور جاء بھی ہمارے پاس فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کم تمہارے پاس، رسول پیغمبر، مصدق تصدیق کرنے والے، یہ اسم فاعل واحد مذکر کا صیغہ ہے ہمارے پاس، صدق اس کا مادہ ہے، لما اس کی جو مع پاس ہے، کم تمہارے، لتؤمنن ضرور ایمان لاؤ تم، لتؤمنن ضرور ایمان لاؤ تم، تؤمنن لتؤمنن سے تم ضرور ایمان لاؤ کے باب فعال سے ہے، ایمان سے، مضارع بانون تاکید ثقیلہ جمع مذکر حاضر کے صیغہ ہے یہ، بھی اس پر، و اور، لتنصرن ضرور مدد کرنی ہوگی، تم اس کی ضرور مدد کرو گے، باب نون سے، نصر سے، مضارع بانون تاکید ثقیلہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ یہ بھی ہمارے پاس، ہو اس کی، قولا کہا اس نے، قول یقول سے، قول اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، استفہامیہ ہے، کیا اقررتم اقرار کیا تم نے، یہ بھی ہمارے پاس فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، و اور اخذتم لیا تم نے، اور اخذ یاخذ پیچھے جو آپ کو میں نے بتایا اسی سے یہ بھی فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، علی پر، ذالکم اس پر، اسری میرا ذمہ، اسر کہتے ہیں بوجھ کو یا ذمہ داری کو، ذمے کو، اور یا جو ہے متکلم کی ہے، میرا ذمہ یا میری ذمہ داری، قولو کہا انہوں نے، یہ بھی فعل ماضی کا وہی قولا سے آگے پھر فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ آ گیا ہے، اقررنا اقرار کیا ہم نے، باب فعل سے ہی ہے یہ بھی، اقرارن سے، ماضی جمع متکلم کا صیغہ، اقر یقر سے، قولا فرمایا، فاشہدوا فا ہے پس، اشہدوا تم گواہی دو، تم گواہ رہو، اشہدوا جو ہے یہ فعل امر کا جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے، شہیدہ یشہدو سے، شہدون اس کا مادہ ہے، و اور انا میں، معکم مع اور کم جوڑے گئے ہیں، مع ساتھ، کم تمہارے، من سے، الشاہدینہ گواہوں میں سے، شاہدینہ بھی اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے فاعلینہ کے وزن پر، فا پس، من جو، تولا وہ پھر جائے، تولا یا تولا سے ہے، اور یہ ہمارے پاس آ رہا ہے فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ، بعد بعد، ذالکا اس کے، فا پس، اولئکا یہی لوگ، ہم وہی، الفاسقون بد کردار ہیں، فاسق کی جمع ہے یہ اسم فاعل ہے جمع مذکر کا صیغہ ہے، فسقن اس کا مادہ ہے، کیا یہ بھی استفہامیہ ہے حمزہ، ف پس، غیرہ سوا، دینی دین یا راستہ، اللہ اللہ تعالیٰ کے، یبغون وہ چاہتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں یا تلاش کرتے ہیں، بغیون سے ہے، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، بغا یبغی سے، و اور، لہو اسی کے لیے، اسلم فرما بردار ہیں، وہ فرما بردار ہوا، اسلام سے ہے، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، اسلم یسلم سے، اسلام، من جو کچھ، فی بھی حرف جارہ ہے، میں، السماواتی آسمانوں میں، و اور الارض زمین میں، طوعا خوشی سے، فرما برداری سے، یعنی رضا اور رغبت کے ساتھ کرنا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے، و اور کرہن زبردستی، ایک چیز ہے جو اپنی خوشی کے ساتھ، قلب کی کیفیت کے ساتھ، قلبی رضامندی کے ساتھ انسان کرتا ہے اللہ کی اطاعت، اور ایک ہے کہ ناپسندیدہ زبردستی،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، چاہے اسے پسند ہو نہ ہو، لیکن کرنی سب نے اللہ کی اطاعت ہے۔ اور الہ حرف جارہ ہے ہی، اس کی، الیہ اس کی طرف، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ یرجعون بھی ہمارے پاس رجع یرجع سے ہے، اور رجعون اس کا مادہ ہے، یرجعون یفعلون کے وزن پر فعل مضارع مجہول کا صیغہ آ رہا ہے، جمع مذکر غائب کا۔ قل آپ کہہ دیجئے، قل فعل امر ہے ہمارے پاس واحد مذکر کا صیغہ، قول یقول سے، قول اس کا مادہ ہے، آمنا ہم ایمان لے آئے، آمنا بھی امن سے ہے، آمنا یؤمن سے، اور آمنا فعل ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے، باللہ با حرف جارہ ہے، پر، اللہ اللہ تعالی، اللہ تعالی پر، اور ما موصولہ ہے یہاں پہ، جو انزلہ نازل کیا گیا ہے، انزلہ یہ بھی ہمارے پاس انزلہ ینزل سے ہے، یہ فعل ماضی مجہول کا واحد مذکر کا صیغہ آ رہا ہے غائب کا، انزلہ نازل ہوئی، نازل کیا گیا، علینا ہم پر، اور ما جو انزلہ نازل کی گئی، علا پر، علا بھی حرف جارہ ہے، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، اور اسماعیل اسماعیل علیہ السلام پر، اور اسحاق اسحاق علیہ السلام پر۔ دیکھیے پہلے والد کا نام آتا ہے ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے بیٹوں کے آگے نام آ گئے ہیں، اور یعقوب یعقوب علیہ السلام پر، اور الاسباطی اولاد یعقوب، یعنی ان کی اولاد، اسباط کہتے ہیں اولاد کو، تو آگے بنی اسرائیل جتنے بھی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا تھا، تو بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، آگے اسباط کا ذکر آ گیا کہ ان کے تمام اولادوں پر، ان کی یعنی جتنے بھی ان کی اولادوں میں انبیاء آئے ان سب کے اوپر ایمان لانا، اور ماں جو اوتیا دی گئی، عطا یؤتی سے ہے یہ بھی، اور اوتیا بھی فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا، اور یہ مجہول کا صیغہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور النبیون اور تمام انبیاء کو، نبی کی جمع ہے نبیون، تمام انبیاء کو، من حرف جارہ ہے سے، ربہم ویسے ربہم ہوتا ہے، من حرف جارہ کی وجہ سے اس کی حالت کیا ہے، مجرور ہو گئی ہے، ربہم اپنے پروردگار کے یا اپنے رب کے، لا نفرق نہیں ہم تفریق کرتے، فرق یفرق سے ہے، یہ ہمارے پاس فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ آ رہا ہے، بینہ درمیان، احدن کسی ایک کے، منہم ان میں سے، یعنی تمام انبیاء میں سے کسی ایک میں کوئی بھی فرق نہیں کرنا ہے، کسی کے احترام میں، عزت میں، رتبے میں، احترام میں، اور نحن ہم، لہو اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں، مسلمون بھی ہمارے پاس اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے، اور من جو شخص، یبتغی طلب کرے وہ چاہے، باب افتعال سے ہے، ابتغاء یبتغی ابتغاء ان سے، مضارع مجزوم ہے، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور مادہ اس کا بغیون ہے، غیرہ سوا، الاسلامی اسلام کے، دینن کسی اور دین کا، کسی اور راہ کا، پس لن یقبلا ہرگز نہیں وہ قبول کیا جائے گا، قبول سے ہے مضارع مجہول منفی بلن، اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ ہمارے پاس قبیلہ یقبل سے، من حرف جارہ ہے، وہ اس سے، اور ہوا وہ، فی بھی حرف جارہ ہے، میں، الآخرتی آخرت میں، من سے، الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، خاسرین خسارہ اٹھانے والے، یہ بھی اسم فاعل ہے جمع مذکر کا صیغہ ہے، کیفا کیوں کر، یہدی ہدایت دے، یہدی ہے ہمارے پاس یہ، اور ہدیون اس کا مادہ ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اللہ اللہ تعالی، قومن ایسے لوگوں کو، ایسی قوم کو، کفرو جو کافر ہو گئے، جنہوں نے کفر کیا، کفرو بھی ہمارے پاس کفر یا کفر سے، کفرون اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، بعد ایمانہم ایمانی ایمان لانے کے، ہم اپنے ایمان لانے کے بعد، اور شہیدو گواہی دے چکے وہ، شہیدہ سے، یہ ہمارے پاس فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، شہیدہ یشہدو سے، شہدون اس کا مادہ ہے، ان بے شک، ان حرف ناصبہ ہے، اور الرسولہ اس کا اسم منصوب، یہ پیغمبر حق برحق ہے، سچ ہے،
و اور آ گئے ہم ان کے پاس البینات دلائل بھی۔ بینت جو ہوتی ہے بینہ ایک دلیل ہوتی ہے، بینات بہت سارے دلائل ان کے پاس آ گئے۔ اور اللہ تعالی لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا القوم لوگوں کو الظالمین ظالموں کو۔ ظالمین بھی فاعلین کے وزن پر ہے، اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے، ظلمن اس کا مادہ ہے، بے انصاف لوگوں کو، ظالم لوگوں کو۔ اولئک یہی لوگ جزاؤ سزا ہے، بدلہ ہے، ہم ان کی، ان کے، علیہم علی اور ہم ہے ان پر، لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی، و اور الملائکتی فرشتوں کی، و اور الناسی لوگوں کی، اجمعین سارے کے سارے، سب کی۔ وہ سب کے سب یعنی تاکید کے لیے آتا ہے یہ، اور رفع کی حالت میں اجمعون اور نصب اور جر کی حالت میں اجمعین ہوتا ہے، تو اجمع اس کی واحد ہوتی ہے اور مادہ اس کا جمع ہے۔ خالدینہ ہمیشہ رہنے والے، خلدن اس کی مادہ ہے، اور خالدینہ بھی ہمارے پاس اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے۔ فی ہا فی حرف جارہ میں، اور ہا اس میں، لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، نہیں ہٹایا جائے گا، خفف یخفف سے ہے اور تخفیف اس کا مصدر ہے۔ یخفف ہمارے پاس فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے۔ عنہم ان حرف جارہ ہے، ہم ان سے، العذاب عذاب، و اور لا نہیں، ہم وہ یا ان کو، ینظرون مہلت دی جائے گی۔ یخفف بھی ہمارے پاس فعل مضارع مجہول کا صیغہ آ رہا ہے، آگے ینظرون بھی ہمارے پاس فعل مضارع جمع مذکر غائب کا فعل مضارع مجہول ہی ہے، یہ بھی مجہول کا ہی صیغہ آ رہا ہے، کیونکہ بات ہو رہی ہے قیامت کے منظر کی کہ جس وقت ان کو اٹھایا جائے گا تو ان کے ساتھ یہ احوال ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے گفتگو کا انداز جو ہے وہ مجہول میں ہے، کہ یعنی وہ مہلت دیے جائیں گے یا ان کو مہلت دی جائے گی، انذارن سے ہے مضارع مجہول کا جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ الا مگر الذین جنہوں نے، یا جو لوگ، تابو توبہ کی انہوں نے، تابہ یتوبو سے توبتن اس کا مادہ ہے، اور تابو بھی ہمارے پاس فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، من سے، بعدی بعد، من بعدی بعد اس کے، ذالکہ اس کے، و اصلحوا و اور اصلحوا حل درست کر لی یا اصلاح کی اس نے، انہوں نے اصلاح کر لی انہوں نے، اصلح یصلح سے ہے، اصلاح اس کا مصدر ہے، اور اصلحوا فعل ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ پس یتو ان بے شک، اللہ تعالی غفور بڑا بخشنے والا ہے، رحیم نہایت مہربان ہے۔ ان بے شک الذین جنہوں نے، یا جو لوگ، کفروا کفر کیا انہوں نے، بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے، ثم پھر، ازدادوا بڑھتے گئے، وہ زیادہ ہوئے، ازدیادن سے ہے یہ، اور ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ کفرن کفر میں، لن تقبل ہرگز نہیں قبول ہوگا، لن یہاں پہ داخل ہوا ہے فعل مضارع کے صیغے کے اوپر، تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو نفی کی تاکید کر دیتا ہے اور دوسرا مضارع کو منصوب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، نفی جہت بلند جو ہے۔ توبتو توبہ، ہم ان کی، و اور اولئک یہی لوگ، ہم وہی، الضالون وہ گمراہ ہیں، ضالون بھی جو ہے یہ بھی ہمارے پاس اسم فاعل ہی ہے اور جمع مذکر کا صیغہ ہے، گمراہ ہونے والے۔ ضالون جو ہوتا ہے یہ اس گمراہی کو کہتے ہیں جو کہ انسان علم کے بعد کسی چیز سے انجان بن جاتا ہے، جان بوجھ کر، یعنی علم آنے کے بعد جو انسان اپنے آپ کو انجان کر لیتا ہے اس کو، ایسی گمراہی کو ضال کہتے ہیں۔ انا بے شک، الذین جو لوگ، کفروا کافر ہوئے، و اور ماتوا وہ مر گئے، وہ مرے، موتن سے ہے ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ماتا یموت سے، و اور ہم وہ، کفارن کافر ہوں، واؤ یہاں پہ حالیہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اسی حال میں کہ وہ کافر ہی مر گئے، بس لن یقبلا ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، من سے احدی کسی ایک، ہم ان میں سے کسی ایک میں سے، ملء ہے ہمارے پاس بھر کا، کہتے ہیں بھراؤ یا اتنی مقدار جس سے کوئی چیز بھر جائے،
ملء الارض کہتے ہیں زمین کا بھر جانا، جس سے زمین بھر جائے، تو یہاں پہ ملء الارض استعمال ہوا ہے، یعنی پوری زمین بھر کر، اگر ذہبن سونا، و اور لو اگرچہ افتدا فدیے میں دے دے، افتدا اس نے فدیے میں دیا، اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کا بدلہ دیا، افتعال سے ہے، افتدا یفتدی افتدا ان سے، جس کے معنی فدیہ دینے کے ہیں، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کا مادہ فدیون ہوتا ہے، بھی اس کو اولئکا یہی لوگ، لہم ان کے، عذاب ہے، ان کے لیے عذاب ہے، علیم دکھ دینے والا یا دردناک، و اور ما نہیں، لہم ان کے لیے، من کوئی، ناصرین کوئی مددگار، ناصرین بھی باب نصرن سے ہمارے پاس آیا ہے اور یہ اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے، ویسے ناصرون ہوتا ہے اسم فاعل، لیکن من کی وجہ سے اس کی حالت کیا ہے، مجرور ہو رہی ہے، ناصرین ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھے اور ہمیشہ جب پہلے تو گناہوں سے ہمیں پناہ میں رکھے، اپنے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے چلتے پھرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دی ہے، تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے چلتے پھرتے، اور اس حالت کی موت کسی کو بھی نہ آئے کہ انسان ایک تو گناہوں پر اکڑتا رہے اور پھر اسی حالت میں وہ مر گیا، کیونکہ کتنی سخت سزا بتائی گئی ہے کہ اگر وہ زمین بھر کے سونا، اتنا تو کسی کے پاس دنیا میں بھی نہیں ہے، اور قیامت کے دن کس کے پاس اتنا ہوگا، لیکن فدیے میں اگر وہ بھی دے گا تو بھی وہ اس کو نہیں چھڑا سکے گا، اور نہ ہی کوئی اور مددگار، جیسے کہ لوگ اپنے پیروں وغیرہ کی کر کے اور ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں چھڑا لیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، واضح طور پہ الفاظ ہمارے قرآن میں لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آنکھوں سے پردہ کھولے اور ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ اب ہم انہی آیات کی تدبیر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ وَإِذْ میں ذال کے اوپر نرمی کرنی ہے، آپ نے سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے اس کو، اور وَإِذُ بھی نہیں کہنا، قلقلہ بھی نہیں کرنا۔ آخذہ میں خو کو پر پڑھنا ہے، او نہیں کہنا ہے، حمزہ باریک رکھنی ہے، آخذہ نہیں کہنا، آخا آ باریک ہوگا، خو پر ہوگا، ذال پھر آگے باریک ہوگا، پھر لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے۔ اخذ اللہ میثا میں آپ نے ثا کو باریک رکھنا ہے، آپ نے می سو نہیں کہنا، آگے قوف کو دیکھتے ہوئے کہ اس کو پر کر دیں، آپ ایسے نہیں کرنا ہے۔ میثاق النبیین، نون کے اوپر غنہ واجبہ ہوگا، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ نبیین میں یا آپ دیکھیے کسرہ والی ہے، کسرہ قائمہ ہے تو یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ لما میں 4 کاؤنٹ کرنا ہے، مد منفصل جائز ہے۔ آتیتو میں یہاں حمزہ کے اوپر دیکھیے فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ تئی میں یا لین ہے، آگے تا کے اوپر ضمہ ہے، اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔ آتیتا نہیں ہے، آتیتو۔ کم میں میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ من کتابی میں بھی نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہو رہا ہے، اس کو بھی 2 کاؤنٹ کریں گے۔ کتابوں میں بھی ادغام الغنہ ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ وحکمتن میں کاف کے اوپر حمز کریں گے اور تین میں تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ادا کریں گے۔ ثم میں فا کو نرمی سے پڑھتے ہوئے میم کے اوپر غنہ واجبہ کرنا ہے، اکمل غنہ ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ جاءکم میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ کم میں اظہار شفی کریں گے، میم ساکن کا قاعدہ، اور رسول میں را کو مفخم پڑھنا ہے، سو میں واو مدہ ہے۔ لم مصدق لما میں تنوین کا قاعدہ پہلے ادغام مع الغنہ آ رہا ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ رسولم آگے صاد کو پر پڑھنا ہے، دال کی تشدید ادا کرتے ہوئے، قوف کو پر پڑھتے ہوئے ادغام بلا غنہ کرنا ہے۔ مصدق لما
معکم میں بھی پھر میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے، لتؤمنن میں بھی حمزہ کے اوپر جھٹکا دیں گے اور نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کرنا ہے، بہی میں مد صلہ صغریٰ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، ولتن نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی اور اخفا پر کیا جائے گا کیونکہ آگے صاد ہے، حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے، صاد کے اوپر ہون کول کر لیجئے، ضمہ ہے، آگے را کے اوپر بھی ضمہ ہے، پر پڑھی جائے گی اور نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کرنا ہے، وَلَتَنصُرُنَّهُ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، قا کو پر پڑھیں گے، قوف دونوں جگہوں پہ ہے، قا بھی پر ہے اور اق میں بھی قوف پر پڑھا جائے گا، اق میں قوف کے پر قلقلہ بھی کریں گے، تم میں رر نہیں کہنا آپ نے، رر رر بس را کو صرف آپ نے پر پڑھنا ہے، تم میں پھر اظہار شفی ہے، میم ساکن کا قاعدہ، وَأَخَذْ تم میں خو کو پر پڑھنا ہے، دال نرمی سے پڑھنی ہے، تم میں پھر اظہار شفی ہے، علی ذالکم میں بھی اسی طرح میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی اور اس ری میں صاد پر ہے، را باریک پڑھیں گے، آخر میں ہماری مدوز ہوگی کیونکہ یہ مدہ پر ہم وقف کر رہے ہیں، اس ری قولو میں بھی اسی طرح سے قوف کو الف کو پر پڑھیں گے، لو میں مد منفصل جائز ہے، یہاں پہ 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اقررنا میں اوپر والی ساری تطبیق ہے، قول فشہدو میں فش یہاں پہ شین کی تفشی کی آواز آئے گی اور دو میں واو مدہ ہے، انا میں اس کو انا نہیں پڑھنا، یہ الف مدہ لکھا ہوا ہے لیکن یہ لفظ ہی اسی طرح پروناؤن کیا جاتا ہے عربی میں، تو اس کو وہ انا پڑھنا ہے، وہ انا نہیں کہنا، معکم من الشاہدین میں میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی کریں گے اور آگے شین کے اوپر تشدید ادا کرتے ہوئے سختی سے آپ نے اوپر فتحہ قائمہ کی طرف لے جانا ہے، من الشاہدین، دین میں یا مدہ کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں تو مدارس وقفی پیدا ہوگی، یہاں پہ ہم نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے، ترجمہ دیکھ لیجئے، اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے پھر جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی، اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، یہ جہان الست کا واقعہ ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام ارواح کو بنایا، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا، آیت نمبر 82 دیکھیے، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فا سے نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم الفاسقون، فمن میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، تولا نہیں ہے، آگے تولا ہے، فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور اس کو موٹا بھی نہیں کرنا، لام کو، وہ صرف لفظ جلالہ کا نام ہوتا ہے جس کو پر پڑھا جاتا ہے، یہ تولو نہیں کہنا، تولا، بعد میں عین وسط حلق میں سے ادا کریں گے، اس کو ساکن رکھنا ہے، جھٹکا نہیں دینا یا اس کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا، ذالک فاولئک میں بھی آگے مد متصل واجب ہے، یہاں پہ 5 کاؤنٹ کریں گے، ہم الفاسقون، فا میں فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، سین کسرہ کی آواز باریک رکھی اور قون میں قاف کو پر پڑھتے ہوئے آگے واو مدہ کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں، مدارس وقفی ہوگی، یہاں بھی 6 کاؤنٹ کرنا ہے، ترجمہ دیکھیے، جو اس کے بعد پھر جائیں وہ بد کردار ہیں، آیت نمبر 83 دیکھیے، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، أفغی میں یالین ہے، را پر پڑھیں گے، أفغیر، غین کو بھی پر پڑھنا ہے، را کو بھی پر پڑھنا ہے، أفغیر، دی میں یا مدہ ہے، آگے لفظ جلالہ کو بھی باریک پڑھنا ہے، یب غون، یب میں با کے پر قلقلہ کریں گے، غون میں بھی غین کو پر پڑھنا ہے، آگے واو مدہ ادا کرنا ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، وَلَهُ أَسْلَمَ میں مد صلہ کبریٰ ہے، یہاں پہ 4 کاؤنٹ کرنا ہے، من فی السماوات میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے اور آگے سماواتی نہیں ہے، سما ہے اور وا ہے، دیکھیے دونوں کے اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، سماواتی، والارضی میں لام کے اوپر جھٹکا نہیں دینا، اس کو سٹاپ کرنا ہے، اور اور میں بھی صرف را پر پڑھنی ہے، والار ایسے نہیں پڑھنا ہے، والارضی
دعات کو پر پڑھنا ہے، دعا کو بھی پر پڑھنا ہے، آگے واؤلین ادا کیجیے، ہونٹوں کو ناتمام گول کرتے ہوئے، تو ہوں، یہ تنوین کا قاعدہ دونوں جگہوں پہ آگے واؤ آ رہا ہے مشدد، یہ ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ وہ الہی میں یائلین ہے، یرجعون میں بھی را مفخم ہو جائے گی ہماری، اور عون میں عین وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے آخر پہ مدارس وقفی کر دیں گے، یہاں بھی 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، کیا یہ کافر اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں، حالانکہ سب اہل آسمان اور زمین خوشی یا زبردستی سے اللہ کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 84 دیکھیے، قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ قل میں قوف کو پر پڑھنا ہے ورنہ معنی چینج ہو جائے گا اگر آپ پڑھیں گے کل۔ قل کا معنی کیا ہے؟ کھا لیجئے، اور یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ قل، قولن سے ہے، کہہ دیجئے۔ آمنا میں الف مدہ ہے، ادا کیجئے، نون کے اوپر شد ہے، پہلے غنہ واجب ادا کریں گے اور 2 کاؤنٹ کر کے آگے نا کو بھی آپ نے منہ کھول کے ادا کرنا ہے۔ آمنا باللہ، لفظ جلالہ کو باریک پڑھنا ہے، وما انزل میں آگے دونوں جگہوں پہ ماں کے اوپر مد منفصل جائز آ رہی ہے، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ انزل میں اخفا حقیقی ہو رہا ہے، نون ساکن کا قاعدہ، اس کو بھی ہم نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ علی ابراہیم، یہاں پہ بھی علی کے اوپر مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ابراہیم میں بھی با کے اوپر قلقلہ کریں گے اور را مفخم پڑھتے ہوئے فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ ابراہیم نہیں کہیں گے، ابراہیم، فتح قائمہ اور یا مدہ دونوں کو 2 کاؤنٹ مقدار برابر رکھنی ہے۔ وہ اسماعیل، اس میں سین کے اوپر سیٹی کی آواز آئے گی، حمز پیدا ہوگا، اور ما میں فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ عی میں عین، اسماعیل نہیں کہنا، اسماعیل۔ آگے وہ اسحاق، اس سین کے اوپر سیٹی کی آواز آئے گی، ہا وسط حلق سے ادا کرنا ہے، فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور قوف کو آپ نے پر پڑھنا ہے۔ وَيَعْقُوبَ، عین وسط حلق میں لے جا کے سٹاپ کیجئے، تھوڑا سا منہ کھولیے تاکہ عین اپنے وسط میں جا کے قلقلہ نہ کرے بلکہ سٹاپ ہو جائے۔ وَيَعْقُوبَ، وَيَعْقُوبَ، قوف کو پر پڑھتے ہوئے آگے واو مدہ ادا کرنی ہے۔ وَالْأَسْبَاطِ، طوا کو آپ نے پر پڑھنا ہے لیکن وَالْأَسْبَاطِ نہیں کہنا، توئی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ جیسے بعض بہنیں پڑھتی ہیں مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ، اسی طرح سے توئی، یہ توئی کہہ دیتی ہیں۔ اسباطی، صرف آپ نے اس کو پر کرنا ہے، تھوڑی سی زبان سائڈوں سے، پورا منہ گول نہیں کرنا ہے۔ وما میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اوتیا میں واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے۔ موسیٰ میں بھی واو مدہ اور فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ وعیسیٰ میں بھی یا مدہ اور فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ والنبیون میں نون شدت غنہ واجب کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور آگے یا تشدید کے ساتھ ہے تو یہاں پہ سختی کرنی ہے، پر جیم شین نہیں ادا کرنا، ٹھیک ہے؟ جین شین میں لے کر نہیں جانا اس کو، یا کو نبی والے حروف میں سے، اس لیے یا کی ساؤنڈ لے کر آنی ہے۔ نبیون، مر ربہم میں نون ساکن کا قاعدہ، ادغام بلا غنہ کریں گے اور آگے را کو پر پڑھنا ہے۔ ربی، باقی تشدید ادا کیجئے، نیچے کسرہ ہے، آواز آپ کی باریک ہونی چاہیے، ربے نہیں ہونی چاہیے۔ ربیہم، ہم میں میم ساکن کا قاعدہ، اظہار شفوی کریں گے۔ لا نفرق میں را تشدید والی کسرہ والی ہے، باریک پڑھی جائے گی، قوف کو آگے آپ نے پر پڑھنا ہے۔ بینہ میں یا لین ہے، احدم میں ہا وسط حلق سے ادا کریں گے، اور آگے دم من ہم میں تنوین کا قاعدہ، ادغام مع الغنہ کریں گے، پھر من میں نون ساکن کا قاعدہ، اظہار حلقی کریں گے، ہم میں میم ساکن کا قاعدہ، اظہار شفوی کریں گے۔ ونحن میں ہا وسط حلق سے ادا کرنا ہے، لہو میں ہا عکس حلق سے ادا کرنا ہے، جو کہ سینے کی جانب سے حصہ ہوتا ہے، یہاں پہ مد صلہ صغریٰ ہوگی، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ مسلمون میں وہی سین کے اوپر سیٹی کی آواز آئے گی، حمز کرنا ہے، اور مون میں واو مدہ کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں، مدارس وقفی ہوگی، یہاں بھی 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔
ترجمہ دیکھ لیجئے۔ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اترے، اور جو کتاب جتنی بھی کتابیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کو پروردگار کی طرف سے ملی، سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں بے شک۔ آیت نمبر 85 دیکھیے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَمَن میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام مع الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ یبتغی میں یب تو نہیں کہنا آپ نے، با کے پر قلقلہ کیجیے پہلے، یب جلدی سے ہون کھولنا ہے، جنبش دینی آپ نے، حرکت دے کے فوراً کھولنا ہے۔ یبتغی تا باریک ہے، غین کو آپ نے پر پڑھنا ہے۔ یبتغی غیرہ میں بھی غین پر پڑھا جائے گا، آگے یائلین ہیں، رل اس دونوں کو سٹاپ کرنا ہے، ساکن حروف ہیں، غیر الاسلامی ایسے نہیں پڑھنا، غیر الاسلامی دین میں یا مدہ ہے، آگے نل میں تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے۔ فلن یقبل میں بھی نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے اور قوف کے اوپر آگے آپ نے قلقلہ کرنا ہے، قوف کو پر پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ یقبل منہ میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے۔ وہو فی الآخرۃ میں او نہیں کہنا، آخی خا کو پر کرنا ہے، رو کو پر کرنا ہے، آخرتی من الخاسرین میں بھی خا کو پر پڑھنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، فتح قائمہ ہے اور نیچے سین کی آواز کسرہ والی ہے، باریک پڑھیے، خاصے نہیں کہنا، خاسرین، اینڈ پہ وہی مدارس وقفی ہے۔ اور یہ قرآن کا دیکھیے کتنا خوبصورت انداز ہے، جیسے شعر و شاعری کے بیچ میں ہم قافیہ الفاظ ہوتے ہیں، ہم قافیہ جملے ہوتے ہیں، سینٹنس، اسی ترتیب کے ساتھ اسی طرح قرآن مجید میں ہم قافیہ سے الفاظ جو ہیں وہ جوڑے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی کلام ہے، کتنی خوبصورت ہے یہ۔ ترجمہ دیکھیے۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 86 دیکھیے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیفہ میں یائلین ہے، یہ میں ہا کو سٹاپ کرنا ہے آپ نے، عکس حلق سے سینے کی جانب سے دا، یہ نہیں کہنا ہے، یہ دل لاہو میں لفظ جلالہ کو باریک پڑھنا ہے، قو میں واو لین ہے، قوف کو پر پڑھنا ہے، من میں تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، کفروا میں را مفخم پڑھی جائے گی اور آگے واو مدہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کیجیے۔ بعد ایمانہم میں یائے مدہ ہے، یائے مدہ الف مدہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ہم میں اظہار شفی کریں گے، میم ساکن کا قاعدہ، وشہدو میں مد منفصل جائز ہے، پھر اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے، ان میں غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، رسول میں را مفخم پڑی جائے گی، ان الرسول، دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ نون کو آپ نے پر نہیں کر دینا، نور نہیں کہنا، ان الرسول حق وجاء، قوف کو پر پڑھیں گے، تنوین کا قاعدہ ہے یہاں پہ، ادغام الغنہ کریں گے، جاء میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنے ہیں، ہمل کو آپ نے لام کو سٹاپ کر دینا ہے، ہمل نہیں کہنا، ہمل بینات، یہاں پہ ہم وقف کرتے ہیں تو تا پر ہمز پیدا ہوگی، پھر تا ساکن ہو جائے گا، تو وجاءہم البینات، واللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، آگے لا یہدی نہیں ہے، لا یہدی، ٹھیک ہے، لا یہدی القوم الظالمین، لام الف لا ہے، فتح یہاں پہ آپ نے لام الف لا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، الف مد ادا کرنا ہے، آگے دل قوم الظالمین میں ضا کو آپ نے تشدید ہے سختی سے ادا کرتے ہوئے، لیکن قوم الظالمین نہیں کہنا ہے، قوم الظالمین، وا پڑھیں گے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، صرف اس زبان کو ہم سائڈوں سے تھوڑا سا اٹھائیں گے کہ یہ پر پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور آخر میں یا مدہ کے بعد وقف ہو رہا ہے، مدارس وقفی کریں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے اس کو بھی۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے
جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہے اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 87 دیکھ لیجئے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اولئک میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے، جزاؤہم میں بھی یہی مد ہے، یہاں بھی 5 ہی کاؤنٹ کرنا ہے آپ نے۔ 5 کاؤنٹ کرنے کا مطلب یعنی 5 حرکتوں برابر آپ نے اس کو لمبا کھینچنا ہے۔ ہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی کریں گے، انا میں غنہ واجبہ ہے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، علیہم میں یائلین ہے اور میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی ہے۔ لعنت اللہ میں بھی عین کو وسط حلق میں لے جا کے سٹاپ کیجئے، قلقلہ نہیں کرنا، آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ والملائکۃ میں بھی، ملائکہ میں بھی مد متصل واجب ہے، یہاں بھی 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ والناس میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، اور آگے اجمعین میں اج نہیں کہنا ہے، ہمس نہیں ہونا چاہیے اس میں، جیم کو قوی آواز کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کے اوپر قلقلہ کرنا ہے۔ اجمعین، آگے این نہیں ہے، حمزہ نہیں ہے، عین ہے، عین کو وسط حلق سے ادا کیجئے، اجمعین۔ مدارس وقفی کر دیں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے آخر پر۔ ترجمہ دیکھیے، ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 88، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ خالدین میں خو کو پر پڑھیں گے، یہاں پہ فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، دی میں یا مدہ ہے، فیہا میں یا مدہ الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے۔ اب یہ جو لا ہے آپ دیکھیے کہ نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، تو اگر آپ پڑھیں گے لیخفف، ل چھوٹا پڑھتی ہیں تو وہ ہوگا کہ البتہ ان سے عذاب بھی ہلکا کر دیا جائے گا، اور وَلَهُمْ يُنذَرُونَ، اور ان کو مہلت بھی دی جائے گی، اور البتہ ضرور ان کو مہلت دی جائے گی۔ سارا معنی اپوزٹ کر دیں گے، صرف ایک لام کی الف مدہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اتنی بڑی لاہنیں جلدی آپ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو دھیان دیجئے گا، لا میں الف مدہ ہے، یخفف، خوف اور پڑھی جائے گی، آگے فا کے پر تشدید ہے، یخفف عنہم میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے، اور آگے مول و عذابو نہیں کہنا، مول عذابو، عین وسط حلق سے ادا کرنا ہے، دال کے اوپر نرمی رکھتے ہوئے آپ نے الف مدہ ادا کرنا ہے۔ ولا ہم میں بھی الف مدہ ہے، ہم میں اظہار شفی ہے، میم ساکن کا قاعدہ، ینظرون، نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، اخفا یہاں پہ پر ہوگا کیونکہ آگے وا ہے، وا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ینظرون، را کو بھی مفخم پڑھیں گے، آگے واو مدہ کے بعد ہم وقف کر لیں گے، مدارس وقفی ہوگی، 6 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، اس سے نہ تو ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ آیت نمبر 89 دیکھ لیجئے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ إِلَّا الَّذِينَ، صرف لام کے اوپر آپ نے تشدید کرنی ہے، آپ نے اس کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ سختی کیجئے، صرف تشدید آپ نے کرنی ہے، إِلَّا الَّذِينَ نہیں ہے، إِلَّا الَّذِينَ یا مدہ ہے، تابو میں الف مدہ واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، من بعد میں نون ساکن کا قاعدہ اقلاب کریں گے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ذالکہ میں دال کے اوپر سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، نرمی سے پڑھتے ہوئے فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ وَأَصْلَحُوا، صاد کی آواز آپ نے پر پڑھنی ہے، پیچھے حمزہ کو موٹا نہیں کرنا، اوس نہیں کہنا اس کو، صاد پر کرنی ہے۔ لحو میں ہا وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹ گول کر لیجئے، آگے وقف کرنا ہے یہاں پہ، وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ میں غنہ واجبہ ہے اور آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، غفور الرحیم میں غین بھی پر ہے، آگے فو میں واو مدہ ہے، رحیم میں دونوں را مفخم پڑھی جائیں گی اور تنوین کا قاعدہ یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا۔ رحیم میں ہا آپ نے باریک رکھنی ہے، اگر آپ پڑھیں گے رحیم تو رحیم کا معنی کیا ہے؟ پیاسا اونٹ، نعوذ باللہ، جبکہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام اور صفت بیان ہو رہی ہے، رحیم نہایت مہربان۔ یہاں پہ مدارس وقفی ہوگی کیونکہ ہم وقفے حذف کر رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، ہاں جنہوں نے، یا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر دی، اپنی اصلاح کر لی، تو اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔
بے شک۔ آیت نمبر 90 دیکھ لیجئے۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون۔ ان میں ہونے واجبہ ہے، الذین میں وہی یائے مدہ ہے، کفرو میں رو مفخم ہے، آگے واو مدہ ادا کرنی ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے 2 کاؤنٹ کیجئے۔ ایمانہم میں یائے مدہ ہے، الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ ہم میں اظہار شفی ہے، میم ساکن کا قاعدہ، ثم میم فا کو سیٹی کی آواز نہیں ادا کریں گے، آپ نے نرمی سے پڑھنا ہے۔ میم مشدد ہے، غنہ واجبہ ہے۔ ثم مز دادو زائی کی آواز سیٹی کی آپ نے قوی آواز کے ساتھ، مز نہیں کہنا ہے، سین نہیں آنا چاہیے، زائی کی آواز آنی چاہیے۔ ثم ازدادو الف مدہ واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے کفر لن تقبل، کف فا کے اوپر حمز کریں گے، رول لن یہاں پہلے تنوین کا قاعدہ ادغام بلا غنہ ہوگا اور آگے نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے۔ تقبلا میں قوف کو پر پڑھنا ہے، تا آپ نے باریک رکھنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو طا نہیں بنا دینا۔ تقبلا توبتہم میں واولین ہے اور آگے تا کے اوپر ضمہ ہے، توبتا نہیں پڑھنا آپ نے، انڈر لائن کر لیجیے اس کو، توبتہم ہے۔ وَأُولَئِکَ میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ہم الضال، یہاں پہ دعت کے اوپر آپ نے سختی کرنی ہے، پہلے تشدید ہے، دعت کو پر بھی پڑھنا ہے۔ دعت الف دعا ہے، الف مدہ ہے، اس کے بعد مشدد حرف آ رہا ہے تو یہاں پہ مد ہماری لازم ہوگی کلمی مسکل، ٹھیک ہے، مد لازم کلمی مسکل ہوگی جس کو ہم نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد لون میں بھی واو مدہ کے بعد مدارس وقفی ہو رہی ہے، یہاں بھی 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے، ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔ آج کی لاسٹ آیت دیکھ لیجئے، آیت نمبر 91۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ انہ میں غنہ واجبہ کریں گے، آگے الذین کفروا میں پیچھے والی ہی ساری تطبیق ہے، ماتو میں الف مدہ واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے۔ وہم میں اظہار شفی میم ساکن کا قاعدہ کریں گے، کفارون میں فا کے پر تشدید ہے، سختی کیجئے، آگے الف مدہ ادا کرنا ہے اور رون میں تنوین کا قاعدہ اخفا کی کرنا ہے۔ فلن یقبل میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ کرنا ہے، آگے خوف کے اوپر قلقلہ کرنا ہے۔ من میں اظہار حلقی کریں گے، احدہم میں ہا وسط حلق سے ادا کرنا ہے، ہم مل 2 میم اکٹھے ہو رہے ہیں، ادغام شفی کریں گے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ الاردی میں لام کو سٹاپ کرنا ہے، را کو بھی سٹاپ کرنا ہے، را مفخم پڑھی جائے گی، آگے دعات کو بھی پر پڑھنا ہے۔ ذہبا میں آپ نے تنوین کا قاعدہ ادا کرنا ہے، ادغام الغنہ، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ ولو افتدی فا کے اوپر حمز کریں گے اور دا کے اوپر فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ بہ میں آپ نے اگر وقف کرتے ہیں تو پھر ہا کی آواز آپ نے باہر نکالنی ہے۔ اولئک میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ لہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی، عذاب علیم میں ایک جگہ تنوین کا قاعدہ، عذاب علیم میں اظہار حلقی ہو رہا ہے اور آگے علیم میں ادغام الغنہ کریں گے، تنوین کے قاعدے ہیں دونوں، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ علیم وما میں آگے ماں میں الف مدہ ہے، لہم من ناصرین میں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، پہلے میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی ہے اور پھر نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ اوپر نون کے دیکھیے فتحہ قائمہ ہے، یہاں پہ آپ نے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ پھر ناصی صاد کو پر پڑھتے ہوئے کسرہ کی آواز باریک رکھیے اور رین میں مدارس وقفی ہوگی، یہاں بھی 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، وہ اگر نجات حاصل کرنی چاہیں اور بدلے میں زمین بھر کا سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس زندگی میں مہلت عطا فرما دی ہے تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اپنے ایمان کے حال پہ رکھے، ہماری زبانوں پہ ہر لمحہ استغفار ہو
اور اسی طرح سے زندگی بسر ہو۔ گناہ تو ہم بشر ہیں، انسان ہیں، نسیان ہی ہمارا مادہ ہے، گناہ تو ہر لمحہ ہم سے ہو جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، لیکن استغفار کی توفیق رب سے مانگنے سے عطا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ زبانوں پر استغفار کا جاری ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا رزق ہے، اور وہ ہمیں عطا کرے۔ اس دعا کے ساتھ آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين الحمد للہ رب العالمین۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ اس پروردگار کی ذات نے ہمارا پارہ تکمیل کیا اور سورہ آل عمران کے 9ویں رکوع پر ہمارا یہ پارہ الحمدللہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں اس پاک کلام کو قبول فرما لینا، اور ہمیں اس پورے پارے کے بیچ میں جو احکام تیرے پڑھے تیرے کلام میں جہاں جہاں جو احکام پڑھتے جا رہے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ آپ سب بہنوں کو بہت زیادہ مبارک ہو، بارک اللہ فیکن، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔